سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 سے مطالعہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو ان کو آپ جواب دے دیجئے فَإِنِّي قریب، کہ میں تو قریب ہی ہوں، دور تو نہیں۔ اجیب دعوت الداعِ، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو مانیں، ان پر عمل کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں، اپنے مقصد کو پہنچ جائیں۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، پھر آگے مطالعہ کریں گے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو موضوع سے ہٹ کے ایک بات کہی جا رہی ہے، اور جو مضمون چل رہا ہے اس کے درمیان ایک مضمون آ رہا ہے۔ آگے بھی رمضان کا مضمون ہے، روزوں کے مسائل ہیں، اور اس آیت کے بعد بھی رمضان ہی کا روزوں کے مسائل ہیں، اور بیچ میں یہ ایک آیت آئی ہے، اس کا بظاہر کوئی ربط نہیں لگتا، لیکن سامعین کرام، قرآن سارے کا سارا مربوط ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں غیر مربوط کوئی چیز آ جائے، سارا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یعنی ایک چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کا جو بنیادی مضمون ہے یا مدعا ہے، اس سے آپ کو باخبر رہنا ہوگا کہ سارے قرآن کا مدعا کیا ہے، قرآن انسان سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ سب اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر قرآن آپ کو ایک بے ربط کتاب لگے گی، لیکن اگر بنیاد اس کی آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ انسان کے سامنے کیا پیش کر رہا ہے، اس کو کہاں سے کہاں لے جانا چاہتا ہے، تو پھر اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج کا جو مضمون ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ جب میرے بندے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں بلکہ قریب ہی ہوں، اور ہر دعا مانگنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، یعنی وہ دعا قبول کرتا ہوں، اور چاہیے یہ کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں اور میرے احکامات کو مان لیں، تو وہ اپنے مقصود کو پا جائیں گے، لعلہم یرشدون۔ تو اس میں ایک نقطہ ہے سامعین کرام، لعلہم یرشدون،
کہ وہ رشد پا جائیں، وہ اپنے مقصد کو پالیں۔ اللہ اکبر، وہ اپنے مقصد کو پالیں۔ تو انسان کا مقصود کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، انسان کا مقصود اللہ، محبوب اللہ، مقصود اللہ، معبود اللہ۔ تو یہ اللہ تعالی ہمارے مقصود ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہمارا مقصود ہے۔ مقصد اعلیٰ جو ہے ہمارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اس کی رضا کو پا لینا، اس کی پہچان کا نور حاصل کر لینا، اس کے نور تک رسائی حاصل کر لینا، اس کے نور کو اپنے دل میں لے آنا۔ یہ انسان کا مقصود ہے، اسی کے لیے اس کو جینا ہے اور اسی کے لیے اس کو جینا چاہیے۔ اور اتنی بات میں ضرور بتا دوں کہ اگر کسی انسان کا مقصود اللہ نہیں ہے تو وہ باطل کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، باطل کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا سوائے باطل کے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سامعین اکرام، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو باطل کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور لعنتی چیزوں کے علاوہ کچھ ان کو کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں نا ان الفاظ کو، لعنتی چیزوں کے علاوہ ان کی نظر میں کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور لعنتی چیزیں کیا ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے کہ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، کہ دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں یہ، الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے یعنی لعنتی ہے، اور لعنتی ہے اس میں جو کچھ بھی ہے، الا ذکر اللہ وما والاه، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ یعنی اس سے ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اس کو اپنا مقصود بنا لینا، اس کے لیے اس کے راستے میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اور اس کے پھر متعلقات جو ہیں یعنی اللہ، پھر اللہ والے، کتاب، اللہ کی کتاب، اور پھر اور دیگر اس کی جو تشریحات ہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اور پھر اس رسول کے نائبین علماء حق، یہ لعنتی نہیں ہے۔ یعنی مقصود کے علاوہ، مقصود اور اس کے متعلقات کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملعون ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑی سی بات رہ گئی، اگر اللہ ہمارا مقصود ہو گیا اور پھر ہم دنیا کو استعمال کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، تو پھر یہ دنیا بھی ملعون نہیں ہے، یہ بھی پھر رحمت بن جاتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ کا مقصود درست ہو گیا، اگر آپ کی زندگی کی بنیاد درست ہو گئی، تو ساری چیزیں جو ہے وہ درست ہو جائیں گی۔ دل اگر آپ کا صحیح ہو گیا، اگر آپ کا دل صحیح ہو گیا تو پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں گی۔ قلب کی، سامعین اکرام، میں نے قلب کی بات کی ہے، تو ہمارا قلب درست نہیں ہے اور ہمارے دل میں فرق ہے۔
اور دل جو ہے وہ غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہے اور اللہ سے غافل ہے. تو ایسی صورت میں تو پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے. اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ ہمارا دل باطل کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اللہ کی محبت اس دل سے نکل گئی. ایک بات اس ضمن میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ ہم تو بعض وقت دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہمیں تو بہت محبت ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب ہیں. دعویٰ تو کر لیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے کسی کی جوف میں دو دل نہیں بنائے، دو دل نہیں بنائے ہیں. دل ایک ہے، محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں، اللہ اور ما سوی اللہ. اگر ما سوی اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے تو اللہ کی محبت حقیقی محبت نہیں ہوگی. ہاں زبانی محبت ہو سکتی ہے، زبانی محبت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی محبت نہیں ہو سکتی. دو محبتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک دل میں نہیں سما سکتی. اور جس دل میں دنیا ہو، ملعون دنیا کی محبت موجود ہو، اللہ کی محبت تو آنے کا، اللہ کی محبت تو ایک نور ہے، وہ نور اس میں نہیں سما سکتا. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن اگر آپ کوشش بھی کریں گے تو ناکامیاب ہوں گے. اللہ کی محبت جو ہے وہ پاک جگہ آتی ہے، پاک جگہ. ہمارا دل تو ناپاک ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، تو پاک محبت کیسے آ سکتی ہے؟ ہاں دعوے ہو سکتے ہیں، دعوے ہو سکتے ہیں، سچا دعویٰ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں، اس کا تزکیہ کر لیں. اگر ہم نے اپنے قلب کا تزکیہ کر لیا، نفس کا تزکیہ کر لیا، تو پھر جو ہے کامیاب ہو جائیں گے ہم. کیونکہ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. تزکیہ کر لیا، دل صاف ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ یہ قلب جو ہے یہ تو پھر قلب المؤمن عرش الرحمن ہے. مومن کا دل رحمان کا عرش ہے. لا يسعني في ارضی ولا سمائی ولكن يسعني في قلب امرئ مؤمن. اللہ فرماتا ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دل کو صاف کر لیا جائے، دل کو پاک کر لیا جائے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کر لیا. یقیناً نامراد ہو گیا جس نے اپنے دل کو آلودہ چھوڑ دیا، غیر کی محبت میں، غیر اللہ کی محبت سے اس کو آلودہ کر لیا اور اس کی پرواہ نہیں کی. تو سامعین کرام، میں بات کر رہا تھا آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے، آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں. اب دیکھیں یہ سوال ہم نے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ بنایا تھا، ایسے افراد تیار کیے تھے، ایسی ذہنیت بنا دی تھی لوگوں کی کہ ان کو اپنے رب کی جستجو ہونے لگی تھی، ان کو جنت کی آرزو تھی، تڑپ تھی، ان کا یقین تھا کہ اللہ کے حبیب جو ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. ایک صحابی تھے احد کے میدان میں، وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، کہ جنت کے لیے جلدی کرو۔ تو ایک صحابی تھے، وہ کچھ کھجوریں کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا یعنی حضور نے جنت کی بشارت دی لوگوں کو کہ بھئی جنت کے قریب ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا واہ 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 واہ۔ تو ان کا حضور نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں کہا ایسا؟ ان کا حضور آپ نے تو ہمیں بہت اچھی خوشخبری سنائی ہے، تو اس لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنتی بن جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم تو جنتی ہو۔ تو حضور کی یہ بات سن کے وہ کچھ اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں دی، اس میں کھجوریں لے کے کھانے لگے۔ لیکن بعد میں ان کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے جنت کی بشارت دے دی، اب یہ میں کھجوریں کھاؤں گا اور اتنا وقت گزرے گا تو میں تو لیٹ ہو جاؤں گا۔ وہ کھجوریں انہوں نے کھانا چھوڑ دی اور گئے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اب جنت میں چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ذہن بنایا تھا کہ جنت کا اور اللہ تعالیٰ کی قرب کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھتے، ابھی دین ابتدا تھے، دین کی ابتدا تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت پر گرم گرم پتھر ان کے سینے پر، اور پھر وہ آقا ان کا کہتا ہے کہ تم کہو کہ نہیں احد نہیں، وہ کہتے ہیں احد احد احد۔ ان کے منہ سے پھر کوئی وہ یقین کے سوا، جو یقین آ گیا تھا اس کے سوا کوئی چیز نہیں نکل رہی تھی ان کے منہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ یقین کی بات ہوتی ہے، اور یہاں بھی اگر آپ اس آیت کا مطالعہ کریں، اس میں بہت سارے مضامین ہیں اس آیت میں، اس میں مقصود بھی ہے اور طریقہ کار بھی۔ اس میں مقصود کا ذکر بھی ہے، اور پھر اس تک پہنچنے کا طریقہ کار بھی موجود ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک ذہنیت بنا لی تھی، اور سب کو اپنی اللہ اور اس کے رسول اپنی جان سے پیارے تھے۔ حضور کا جو فرمان ہے وہ تو ہمارے لیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آج آپ دیکھیں، آج کے معاشرے کو دیکھیں کہ اس میں محبوب تر کیا چیز ہے۔ آج ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے کو پیاری کیا چیز ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جس معاشرے میں میں رہا ہوں اس معاشرے کو اللہ اور اس کے رسول سے پیارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ واقعات کے خلاف بات ہوگی اگر آپ ایسا کہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کو سب سے پیارا جو ہے وہ دنیا اور ما فیہا ہے۔ دولت کسے نہیں اچھی لگتی؟ مال، اولاد، بیوی، بچے، گھر، گاڑیاں، یہ کسے نہیں اچھی لگتی؟ عہدے، ایم این اے، ایم پی اے، اور پھر وزیر، اور پھر مشیر، اور وزیر اعلیٰ، اور وزیر اعظم، اور صدارت۔ جب سب اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر شیروانیاں سلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ متوقع جو وزیر ہوتے ہیں شیروانیوں کا آرڈر دے دیتے ہیں، اور کتنا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے اس شخص کو جو اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ آتا ہے اپنے آبائی حلقے میں، کیسا استقبال کیا جاتا ہے، ڈھول،
ڈول ڈھمکے اور ہار اور پھولوں کے نچھاور، بھئی یہ تو کامیاب ہو گیا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آج کے معاشرے کو دنیا اور ما فیہا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس میں تو آپ دیکھیں کتنی ارکان اسمبلی ہمارے حالیہ الیکشن میں الیکشن جیت کر ان کو یا تو اپنی طبعی موت مر گئے یا ان کو مار دیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو حقیقت ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے اور حقیقت کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے۔ جو موجود ہے وہی محبوب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ جو موجود نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے کیا محبت کرنا؟ جو فانی ہے اور جو ختم ہونے والی چیز ہے اس سے کیا دل لگانا؟ دنیا اور ما فیہا اس وقت جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس اپنا وجود ہے، آپ اس پر، بعض لوگ اس پر ناز کرتے ہیں، اپنے حسن پر ناز کرتے ہیں، اپنے وجود پر ناز کرتے ہیں، اپنی ایک پرسنالٹی بنا لی ہے، پھر بیوی ہے، بچے ہیں، مال دولت ہے، بینک بیلنس ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، وزارت ہے، صدارت ہے، اس سے دل لگا لیا۔ تو یہ تو چیز چلی جانے والی ہے۔ آج پاکستان کے آپ دیکھیں کتنے ہی وزیر اعظم جو ہے، سابق وزیر اعظم زندہ ہیں، کوئی نام ہی نہیں لیتا، آؤٹ، میڈیا سے آؤٹ، خبروں سے آؤٹ، سارے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ دل لگانے کی نہیں ہے، ہم نے دنیا سے دل لگا لیا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا جو سبق ہے اس پر میں تمہیدی باتیں کر رہا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، آپ ان کو کہہ دیجیے کہ میں تو دور نہیں ہوں، تو قریب ہوں۔ اب یہ سوال جو ہے یہ تو اللہ کے چاہنے والوں نے پوچھا ہے، اللہ کے چاہنے والوں نے پوچھا ہے، اور وہ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے عاشق جو تھے وہ تمام اللہ تعالیٰ ہی کے عاشق تھے۔ حضور نے تربیت ان کی ایسی کی تھی کہ بھئی تمہارا مقصود و محبوب تو ایک ہے، تو جب مقصود ہے اور جو محبوب ہے پھر اس کے بارے میں تو کچھ جستجو ہوگی نا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں اور جستجو کریں کہ بھئی میں کہاں ہوں، تو آپ ان کو تسلی دے دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو قریب ہی ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قریب ہے، بعض وقت تو دنیاوی جو محبوب ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں، تو ہم تڑپتے رہتے ہیں کہ کب وصل ہوگا اور ہجر کی دوریاں ختم ہوں گی اور وصال ہوگا محبوب سے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے محبوب ہیں اور ہمارے پاس ہی ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہی ہوں تمہارے، دور نہیں۔ اللہ، بس یہ سوال اور پھر وہ جواب کہ بھئی میں تو، اے میرے عاشقو میں دور نہیں ہوں، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ ہم کس طرح، وہ تو ہمارے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ میں آج کے معاشرے کی میں بات کروں، چلیں ہم نے طے کر لیا، یا کچھ لوگ ایسے
اللہ کے عاشق جو ہیں وہ پیدا ہو گئے، جو اللہ تک پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں، اپنے محبوب سے وصال چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے کچھ طریقہ کار ہیں، اور اس پہ ابھی بات ہوگی۔ طریقہ کار ہے پھر کہ بھئی رب تک کیسے پہنچا جائے۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے، لیکن ہم اللہ سے دور ہیں، اور سامعین کرام یہ دوری ہی تھی، یہ دوری ہی تھی جس کی بنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں اور قریب ہو کر اس کو پہچان لیں۔ تو پھر اس نے ایک یہ کائنات پیدا کی، دنیا پیدا کی، اس میں زندگی کے اسباب پیدا کیے، اور پھر ان روحوں کو لا کر اس جسم دے کر دنیا میں آباد کیا، پھر ان کو اپنا راستہ بتا دیا، اور پھر پیغمبر بھجوائے، اور پیغمبروں سے کہا کہ بھئی ان کی رہنمائی کرو، ان کو ایک نمونہ میرے راستے پر چل کے بتاؤ، بلکہ ان کو اپنے پیچھے لے جاؤ، جو مجھے چاہیں گے وہ اگر تمہارے نقش قدم پر چلے تو بس وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سامعین کرام۔ تو اب یہ ہے نا کہ وہ یعنی جو طریقہ کار ہے اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن اجیب دعوت الداع، دوسری آیت جو ہے یہ دوسرا حصہ، اجیب دعوت الداع، بھائی جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، تم فکر نہ کرو، تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں جو ہیں وہ سنوں گا اور اس کو قبول کروں گا، اس کا جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر مجھے آواز دو تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ سامعین اکرام مومن کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ مومن کی آرزو تو دنیا نہیں ہوتی، دنیا کی آرزو، دنیا کی دعائیں، یہ تو یعنی اس کے مقاصد سے خارج ہے۔ دنیا اور ما فیہا یہ مومن کے مقاصد میں شامل نہیں ہے، تو کیا دعائیں اس کی جو چیز، دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز معین ہے، جو چیز لکھ دی گئی ہے، اس کے لیے کیا دعا مانگنا؟ اولاد ہے جو آپ کے نصیب میں ہے وہ ہوگی، جو رزق ملنا ہے وہ آپ کے جو نصیب میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے، اس کے لیے مناسب اسباب استعمال کرنے ہیں، باقی جو نصیب ہے آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی لکھ دی گئی ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی موت، آپ کا رزق، آپ کی اولاد، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے لیے کیا دعائیں مانگیں؟ بعض لوگ جو ہیں، اب میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں تو مومن کی بات کر رہا ہوں۔ مومن کی تو ایک آرزو ہوتی ہے، کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوء احدیت روت۔ ہماری شیخ یہ مولانا روم کا یہ شعر جو ہے نقل کیا کرتے تھے، اور ہمیں بتایا کرتے تھے کہ مولانا روم نے اپنے ایک وہ ہے معراج نامہ، ان کا معراج نامہ ہے یا نور نامہ ہے، اس میں یہ شعر آخری صفحے پہ ایک شعر ہے ان کا کہ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، اے رب کب ہوگی کہ ملاقات ہو جائے گی میری اور تیری، اور روح جو ہے احدیت کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ روح سوء احدیت روت، تو مومن کی تو یہ ہے، یعنی مومن کی آرزو کیا ہے؟ محب اور محبوب۔ محب کیا چاہتا ہے؟ وہ تو وصل چاہتا ہے، محبوب کا وصل چاہتا ہے،
اس کی رضا چاہتا ہے۔ تو تم مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ، میں تمہیں جواب دوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ وہ اگر میرے ایک قدم نزدیک آتا ہے، ایک ہاتھ نزدیک آتا ہے، تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَيْتُهُ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً، میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو دیکھیں رسپانس جو ہے، یہ ایک بات جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں، اگر انسان مخلص ہو، اللہ کے ساتھ مخلص ہو، اور اللہ ہی اس کا نصب العین ہو، اس کی رضا اس کا نصب العین ہو انسان کا، اور اللہ ہی کو چاہتا ہو، تو رسپانس تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے۔ اللہ، وہ حدیث کا میں نے آپ کو سنایا نا کہ پوری حدیث تو وہ طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بالشت اگر وہ میرے نزدیک ہوتا ہے، میں اس کے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھ اتنے برابر نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ سامعین اکرام، قرآن اور حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں مطلب اگر عام، یہ تو میں نے خاص ترجمہ کیا ہے آپ کو، لیکن عام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مضمون ہے اس کا تقاضا تو یہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اب سامعین اکرام، یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي سے شروع ہوتا ہے، وہ طریقہ کار شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان یا مومن اپنے مقصود کو پہنچ جاتا ہے یا پہنچ سکتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ مجھے جواب دے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے جواب دے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں، جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے، جو طریقۂ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے، تو اس کا جواب دینا ہے۔ دیکھیں اس میں اس مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آپ نے قریب ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو آپ چاہتے ہیں، اس کا آپ قرب چاہتے ہیں، اس کی معرفت چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار اس یعنی آیت کے اس حصے میں بتایا گیا ہے، اور اس سے آپ کو لعلہم یرشدون سے اندازہ ہوگا۔ لعلہم یرشدون، تاکہ یہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں، اپنے رشد تک پہنچ جائیں، جہاں انہوں نے پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تو سامعین اکرام، یہاں اگر ٹھہر کے میں اگر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ مضمون مختلف انداز سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ جو جملہ ہے وہ اس سے زیادہ عام ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من عمل منکم صالحا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، یعنی ایمان اور عمل صالح، اس میں جو ہے تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں۔
اور یہ جواب جو ہے یہ قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو۔ اب دیکھیں ایک پکار تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار ہے، اللہ کے رسول کی طرف پکار ہے۔ اللہ کی پکار کیا ہے؟ اے بندو میرے پاس آ جاؤ، مجھ پر ایمان لا کے میری طرف آ جاؤ، میرا راستہ اپنا لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے سامعین اکرام۔ اور رسول جو ہے وہ داعین الی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں مخلوق کو کہ اے لوگو تمہارا تو مقصود ایک ہے اور وہ اللہ ہے، تو چلو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ داعین الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ دیں آپ، ھذہ سبیلی، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، دلائل کے ذریعے۔ فلیستجیبوا لی، سامعین کرام تھوڑا سا مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت بنیادی آیت ہے، اور جو اللہ کے طالب ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ سارا پروگرام اس 2-3 الفاظ میں موجود ہے، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ لیکن 2 کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اب دیکھیں جواب دینا اور عمل صالح میں آپ کو بتا دیا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اگر کوئی عمل ایمان کے مطابق عمل میں مصروف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہا ہے، یعنی اس کی بات کو مان رہا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کیا مطلب کہ وہ چاہیے، یہ فے جو ہے پس، اس کا مطلب کیا ہے؟ پس، یعنی اب چاہیے یہ جو میرے عاشق ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ مجھے جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي یعنی مجھے جواب دیں، میری پکار کا جواب دیں۔ اس سے قبل جو میں نے وہ قرآن کی ایک آیت تلاوت کی تھی کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب بھی وہ تمہیں پکارے، اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں تمہاری حیات ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ استجیبو، جواب دو، پکار کا جواب دو۔ سامعین اکرام، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب نہیں دے رہا، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ اللہ کی پکار ہم اس کو سن ہی نہیں رہے، اس کی طرف کان ہی نہیں ہے۔ کان ہے ہمارے کہ بھئی دنیا زیادہ سے زیادہ کس طرح کمائی جائے گی، دنیا کیسے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں گے، پیسہ کیسے زیادہ سے زیادہ، اس طرف کوئی بھی منافع کی بات نکلتی ہے تو ایک دوڑ لگ جاتی ہے۔ اگر آج سی ڈی اے نے اپنے جو قیمتی سیکٹر ہے اس میں 1000 پلاٹس کے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 1000 پلاٹس دینے کا، بذریعہ قرآن اندازی دینے کا اعلان اگر کر دیتی ہے اسلام آباد کی سی ڈی اے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کسی بھی قیمتی سرکاری ریٹ پر دینے کا ارادہ کر لیتی ہے قرآن اندازی کے ذریعے، اور ایک بینک کو کہہ دیتی ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ جو بروشر ہیں وہ تم سیل کرو اور ہمارے لیے درخواستیں کلیکٹ کرو اور ہمیں وہ، اور ایک
درخواست، ایک بروشر جو ہے وہ اس کی قیمت 5,000 روپے ہوتی ہے، 50 روپے اس پہ خرچہ ہے، 5,000 لیے جاتے ہیں ناقابل واپسی۔ آپ کا کیا خیال ہے کتنی درخواستیں جمع ہو جائیں گی؟ پلاٹ سرکاری ریٹ پہ، سرکاری ریٹ مارکیٹ ریٹ سے 100% کم ہے، اور سرکاری ریٹ پر سی ڈی اے جو ہے وہ پلاٹ دینے کا اعلان کر دے دی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا کتنی درخواستیں جمع ہوں گی؟ ہزاروں، 15 کروڑ ہیں پاکستان میں، ہزاروں جمع ہوں گی؟ یقیناً آپ کا جواب صحیح ہے، ہزاروں نہیں ہوں گی۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کم از کم 2 کروڑ درخواستیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی۔ 2 کروڑ درخواستیں بھئی سستی مل رہی ہے، زمین اونے پونے مل رہی ہے، سرکاری ریٹ ہے، سرکاری ریٹ مارکیٹ ریٹ سے 100% کم ہے، کچھ توقع تو کی جا سکتی ہے کہ 2 کروڑ درخواستیں جمع ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سی ڈی اے نے اعلان کیا، ہمارے کان کھڑے ہو گئے، سی ڈی اے نے نیلامی کا اشتہار دیا، ہمارے کان کھڑے ہو گئے، اور پھر جلدی اس کی تفصیلات پڑھی اور جلدی جو ہے وہ تو اللہ کی بھی تو ایک پکار ہے سامعین کرام، اللہ کی بھی تو پکار ہے، قرآن اللہ کی پکار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی الاٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے شروع کی بھی ہے، اس کے لیے بس تھوڑی سی جد و جہد ہے اور محنت ہے، تھوڑی سی شرائط ہیں کہ بھئی تم اللہ پر ایمان لے اور ایمان کے مطابق عمل صالح کرو، بس تمہیں جنت مل جائے گی، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، احتیاط سے کام لو۔ ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں، ہم اور آپ سامعین اکرام جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ بے حس معاشرہ ہے، وہ کچھ عقل سے کام ہی نہیں لے رہا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لے رہے؟ آخرت کے دیکھیں نفع اور نقصان یہ یہاں کی چیز نہیں ہے، نفع اور نقصان جو ہے وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، اس کا جب روز حشر یہ زندگی گزار کے ہم روز حشر میں کھڑے ہوں گے تو وہ دن جو ہے وہ نفع اور نقصان کا ہوگا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن جمع کرے گا وہ تم سب کو، اس جمع کرنے والے دن، ذالک یوم التغابن، یہ وہ دن جو ہے وہ نفع اور نقصان کا ہوگا۔ ذالک ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ تو ہمارے کان نہیں کھڑے ہوتے۔ دیکھیں ایک مردے کے سامنے اگر آپ مردے کو پکارنے لگے، ایک شخص مردہ پڑا ہوا ہے، مردہ ایک لاش پڑی ہے آپ کے سامنے، اور اس کو آپ پکاریں، اس کو آپ بلائیں، آواز دیں، مثال کے طور پہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں ایک لاش پڑی ہے، آپ اس لاش کو اٹھا نہیں سکتے، آپ لاش کو پکار رہے ہیں کہ بھئی گھر میں آگ لگ گئی ہے، چلو اٹھو میرے ساتھ، تو لاش اٹھ جائے گی؟ لاش وہ تو سن ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ تو لاش ہے، وہ تو نہ دیکھ رہی ہے نہ سن رہی ہے، اس میں تو روح ہی نہیں ہے، وہ تو نہ دیکھ رہی ہے نہ سن رہی ہے، تو وہ آپ کی بات کیا سنے گی؟ ہمیں علماء کرام کچوکے دیتے ہیں، تازیانے اللہ کی طرف سے تازیانے ڈراوے دیتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں؟ ہمارے دل میں کوئی خوف پیدا ہوتا ہے؟
تو ہماری مثال تو معاشرے کی مثال جو ہے وہ لاش کی سی ہے، اس کی سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی ہے سوائے دنیا کے مفادات کے بس۔ اور یہ سامعین اکرام یہ صورتحال ہے، اور ایسے اشخاص سے اللہ کے رسول نے اپنے حبیب کو کیا مشورہ دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب آپ اس شخص سے منہ موڑ لیں، اعراض کر لیں اس شخص سے، من تولا عن ذکرنا، جو پھر گیا میری یاد سے، اب لم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ حیات دنیا کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے۔ لم یرد نہیں چاہتا، الا الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی۔ سامعین کرام اچھی طرح دیکھ لیں، سن لیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے، آج قرآن کی یہ بات ہم پر فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہیں ہم، دنیا کے زیب و زینت اور زندگی کے طالب ہیں، پھر اللہ کے رسول نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، پھیر لو اس شخص سے منہ جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب اللہ کی یاد کو بھلا کے لم یرد نہیں چاہتا۔ جنت کے کتنے طلبگار ہیں آپ دیکھیں، معاشرے میں بازار میں نکل جائے کتنے لوگ جنت کے طلبگار ہیں۔ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جائیں، اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو دیکھیں، پولیس ہے، انکم ٹیکس ہے، محکمہ تعلیم ہے، محکمہ صحت ہے، تمام محکمے چلے جائیں، کسی کو اپنے فرائض کا خیال ہے؟ کوئی اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے؟ بات یہ نہیں ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی کے طالب ہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کی تو مبلغ علم بس یہی ہے، ان کو تو اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں چلے گا۔ اگر اللہ کا آپ محبت کا دم بھرتے ہیں، اللہ کی قرب کی خواہش ہے، اللہ کے معرفت کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کو جواب دینا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تو میں نے آپ کو حج کا تلبیہ پڑھ کے سنایا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ صرف ہم نے تو دین کو محدود کر لیا ہے بس۔ لبیک کی آواز ہر روز آپ کے دل سے آنی چاہیے، لبیک اللہم لبیک۔ اب لبیک جو ہے یہ تو قرآن اللہ کی پکار ہے، رسول نے ہمیں پکارا ہے، تو اب اللہ کو لبیک کہنی ہے ہم نے کہ نہیں کہنی؟ قرآن تو اللہ کی دعوت ہے کہ اے میرے بندو میرے پاس آؤ، ہمیں چاہیے کہ ہم لبیک کہیں۔ رسول ہمیں پکار رہا ہے کہ چلو اے اللہ کے بندو اللہ کی طرف چلو، ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے۔ یہ لبیک کہنے کو تو ہم تیار نہیں ہیں، ہاں لبیک تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ ٹینڈر نکلتا ہے ہم کہتے ہیں لبیک ہمارا نام بھی لکھ لو، وہ لاٹری ہوتی ہے ہم کہتے ہیں لبیک ہمارا نام بھی لکھ لو۔ دنیا کے اس پر نفع اور نقصان پر ہم لبیک کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرف پکار رہا ہے، اور وہ بات میرے خیال سے میں نے بیچ میں چھوڑ دی کہ نفع اور نقصان کی جگہ یہ نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ نے بہت سا پیسہ کما لیا، بہت دنیا کما لی، لیکن ایک دن آپ کو اس کو چھوڑ کے جانا ہے، پھر ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق،
اللہ تعالیٰ کی طرف پھر آپ نے لوٹ کے جانا ہے جو آپ کا مولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تم سب کو جمع کروں گا، اس جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ نفع اور نقصان کا دن ہے۔ ذالک یوم التغابن، تغابن کہتے ہیں نفع اور نقصان۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی ذہنیت میں بہت زیادہ تفاوت ہے، اس کی ذہنیت میں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو سلامتی والے گھر ہمیں بلانا چاہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو اسی دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کو کرنا ہے۔ تو ایسا جو ہے، ایسا کرنا یا ایسا سوچنا جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اب چاہیے کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر یقین لے آئے، مجھ پر ایمان لے آئے۔ یؤمنوا بی، ایمان اور عمل صالح۔ اس آیت میں سامعین اکرام الفاظ کا تھوڑا سا مختلف ہیں، باقی چیز یہی، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان باللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اس اگر کوئی زیادہ تفصیل چاہتا ہے تو پھر وہ درس جو ہے میرا دیکھ لے، آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 177، وہ اس میں نے تھوڑی سی تفصیل کی ہے۔ ایمان وَلْيُؤْمِنُوا بی، اور مجھ پر یقین کر لیں، مجھ پر ایمان لے، میرا یقین کر لیں۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، ہم شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ سامعین کرام، خلاصہ آج کی گفتگو کا کیا ہے؟ آج کی جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے جو عاشقین ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبوب کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی یعنی اس کی صفات، اس کی ذات اور صفات، یہ تو ہم اس کا کچھ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے نا، وہ وراء الورا ہے۔ بہرحال پھر بھی عاشقین جو ہیں وہ تو قریدتے رہتے ہیں، تو اس بارے میں عاشقین نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں، تو پھر جواب آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں یا رسول، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو دور نہیں ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، تم مجھے پکارو گے اور میں یہ جواب نہ دوں تمہیں، تم مجھے بلاؤ گے اور میں تمہاری پکار کا جواب نہ دوں، تم مجھ سے دعا مانگو گے اور میں دعاؤں کو تمہاری رد کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم جو دعا کر رہے ہو، جو تم پکار کر رہے ہو، اس میں اگر کوئی حقیقت نہ ہو یا تمہارا دل کسی اور طرف ہو، پھر تم مجھے پکارتے ہو، تو وہ پھر ایک الگ بات ہے، وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو سامعین کرام، آج کی جو گفتگو ہے اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ یہ آیت بڑی
مرکزی ہے اور بڑی محبت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا احساس دلا رہا ہے کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، انی قریب، اور اب تمہیں چاہیے کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب چاہیے یہ اے میرے عاشقو کہ تم میری پکار کا جواب دو، یعنی اس کا مطلب جو دین میں نے تمہیں بھجوایا ہے اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ پر ایمان رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرے وعدے ہیں اس پر مکمل بھروسہ اور ایمان رکھو، اور مجھے یعنی ایمان کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایمان کا کافی یہ وہ ہے یعنی تفصیل طلب ہے یہ بات۔ اللہ پہ تو ہر ایک کا ایمان ہوتا ہے، لیکن ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب واحد ہیں، مقصود واحد ہیں، اور مطلوب واحد ہیں، اور معبود واحد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے۔ تو اب یہ دو کام اگر کسی نے کر لیے تو وہ اپنے مقصود کو پا لیں گے۔ سامعین کرام، اس میں یہ بات بھی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی مشکل بات نہیں ہے، بس دو باتیں ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لے آؤ اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دو، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ پہنچ جائیں اپنے مقصود کو۔ تو سامعین کرام، بہت مقصود تک پہنچنا اس آیت میں آسان کر دیا گیا ہے، طریقہ کار واضح کر دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی چاہنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے تو یہ بس مختصر طریقہ ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔